بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 7۔ بس ہر کام کا ایک خاص دن مقرر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اسی بس سٹاپ پہ سڑک کے کنارے گاڑی میں بیٹھا زاویار اس کا منتظر تھا جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ مستقل انتظار کرتے یہاں اسے 2 گھنٹے گزر گئے۔ انتظار کس بلا کا نام ہے یہ کوئی زاویار سے پوچھتا، جس کو 2 گھنٹے 2 صدیوں سے کم نہ لگے۔ وہ اس وقت یہاں اور کیوں ہے اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ زاویار کے نزدیک اس لڑکی سے کوئی پہلی نظر کا پیار نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کی طلب یہاں کھینچ ضرور لائی تھی اسے۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا خیال آنا، اس کی آنکھوں کو دیر تک سوچتے رہنا، اس سب کے باوجود وہ اپنے اندر کی غیر ہوتی حالت سے انجان تھا یا بننے کی کمزور سی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ چیزوں میں انسان کا بس نہیں ہوتا، جیسے کہ جذبات۔ بعض اوقات ہم اپنے بڑھتے احساسات، محسوسات اور جذبات کو نہیں روک سکتے۔ وہ خود بخود پروان چڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے اندر اپنے خطرناک پنجے گاڑ لیتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسا ہی حال زاویار کا تھا۔ ابھی ابتدا ہوئی ہے، شاید اسی لیے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پر جب انتہا ہوگی، وہ شدت اختیار کر چکی ہوگی، تب وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسے لوگ جنونی اور شدت پسند ہوتے ہیں۔ ان کا خود پہ اپنے جذبات اور ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ ایموشنز انہیں کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، آنکھوں پر بلیک ہی گلاسز لگائے، اپنی خوبرو پرسنالٹی لیے سیٹ سے سر ٹکائے، شیشے سے باہر کی جانب سنجیدگی سے دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نگاہ دور سے آتی ثنا پر پڑی۔ اسے دیکھ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ اب اس کی بے چین نظریں کسی اور کی متلاشی ہوئیں۔ ثنا کو اکیلے آتے دیکھ زاویار کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ثنا سڑک کراس کرتی دوسری طرف گئی۔ بس کا انتظار کرنے کے دوران وہ اطراف میں ایک سہمگی نظر دوڑاتی، اپنی چادر کو اور حجاب کو بلا وجہ درست کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح طور پر کپکپاہٹ تھی۔ کل جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی، بہادر لڑکی ہونے کے باوجود ڈری ہوئی تھی کہ مہرال، جس کا اس میں دور دور تک کوئی قصور نہیں تھا، ایک لڑکے کے گھر تک آ جانے سے یہ سب ہوا۔ کہیں وہ لڑکا اس سے اپنا بدلہ لینے آیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے وہ آج حجاب کیے خود کو ایک بڑی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ زاویہ صبر کے کڑوے گھونٹ پیتا مزید انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ کسی طرح اس کی ایک جھلک دیکھ لے، مگر یہ ہونا ناممکن ہوتا لگا۔ زاویہ نے فوری سڑک کے دوسرے جانب ثنا کو دیکھا، جو سامنے سے آتی بس کو روکنے کا اشارہ کرتی اس کی طرف چلنا شروع ہوئی۔ اسے جاتا دیکھ زاویہ نے انجام سوچے بغیر 1 منٹ ضائع کیے گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے چلاتے ثنا کے پیچھے سے لا کر اس کے پاؤں کے بالکل پاس جھٹکے سے روکی۔ ثنا جو اپنے دھیان چلتی بس کی طرف بڑھ رہی تھی، زاویہ کی گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز پر اور اپنے پاؤں کے بہت قریب روکنے پر وہ بری طرح ڈرتی پیچھے ہٹتی لڑکھڑا گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی، آہ! آس پاس کے راہ گزرتے لوگ اس جانب متوجہ ہوئے۔ زاویہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ثنا جو آدھی فٹ پاتھ پر اور آدھی سڑک پر گری تھی، اسے کافی چوٹ لگی، مگر اس وقت درد کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اپنے اثر روب میں آتی اٹھی اور چلائی۔ اوئے اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ اگر صحیح سے اس کا استعمال نہیں آتا تو نہ چلاؤ اس پھٹیچر کو۔ ثنا نے اپنی ایک ٹانگ اس کی گاڑی کو زور سے مارتے کہا، پھر تو تمہیں اپنی زبان سے بھی کٹوا دینی چاہیے۔ زاویہ کا لہجہ بھی سخت تھا۔ اوف! ثنا کو کوئی جواب نہ آیا، ضبط کرتی رہ گئی۔ وہ اسے لاجواب کر گیا۔ جب وہ گری تب زخم تازہ تھا اور گرم، اس لیے اسے درد کا احساس تک نہ ہوا، پر اب اسے تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ ثنا نے اپنے گھٹنے کو دیکھا جس سے خون رس رہا تھا۔ ثنا کے ہاتھ، کوہنی اور گھٹنے کی چوٹیں زاویہ کی تیز نگاہوں سے اوجھل نہ تھیں۔ اندھا کہیں کا! ثنا منہ میں بڑبڑاتی اپنے زخموں کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کی آواز زاویہ نے بآسانی سن لی۔ کیا؟ کچھ نہیں، سر اٹھا کر اسے دیکھتے تڑخ کر بولی، بات سنو، تم ایک انتہائی ڈھیٹ انسان معلوم ہوئے ہو۔
مجال ہے جو ایک بار تم نے مجھ سے اپنی غلطی تسلیم کرتے معافی مانگی ہو۔ ثنا سیدھے ہوتے تب کر بولی۔ اس کی بات پر زاویہ کے ماتھے پہ بل در آئے۔ ایکسکیوز می، میں کیوں تم سے معافی مانگوں اور کس بات کی؟ ہاں، غلطی سراسر تمہاری ہے۔ کس پاگل نے مشورہ دیا تھا فٹ پاتھ کے ہوتے سڑک پر چلنے کا؟ زاویہ کی بات پر ثنا کا منہ کھل گیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ واہ کیا بات ہے بھئی، اپنی غلطی پر ذرا برابر بھی شرمندہ نہیں ہو تم۔ ثنا کو اس پہ حیرت ہوئی جو سارا قصور اس کو نکال کر خود بری الذمہ ہو گیا۔ درد اور غصے کی وجہ سے ثنا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میری غلطی ہی نہیں تو شرمندگی کیسی؟ ازلی بے نیازی سے کہتے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ سارا قصور میرا ہے نا؟ ثنا اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے اس کی اور اپنی طرف گھماتے بولی۔ اس کی بات پہ زاویہ اپنا سر اس بات میں ہلا گیا جو ثنا کو تپا گیا۔ تم اف۔ اس ڈھیٹ کی ڈھٹائی پہ ثنا اپنی آنکھیں میچ گئی۔ زاویہ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے جبکہ دوسرا ہاتھ گاڑی پر ٹکائے گردن غرور سے بلند کی اپنے سامنے کھڑی اس لڑاکا طیارے کو غصے سے دیکھ رہا تھا جو کب سے ایک ہی لکیر پیٹے جا رہی تھی۔ زاویہ کی آنکھوں پہ گلاسز کے نتیجہ ثنا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے ناواقف تھی۔ دیکھو زاویہ، ابھی کچھ بولتا ثنا اس کی بات درمیان میں کاٹتی بولی۔ نہیں دیکھنی مجھے مزید تمہاری سڑی شکل، گم کرو اسے یہاں سے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے نچا نچا کر بولی۔ زاویہ کو اس کا بیچ میں بولنا ناگوار گزرا۔ سنو لڑکی، میں اس وقت لڑائی جھگڑا بالکل نہیں چاہتا، سمجھی؟ زاویہ دانت پیستے بولا۔ ہاں، میں تو جیسے گولا بارود لیے بیٹھی ہوں تم سے لڑنے کے لیے، جبری مسکراتی نخوت سے کہتی۔ جھکتی نیچے زمین پر گرا پڑا بیگ اٹھاتے کندھے پہ ڈالا۔ یا اللہ صبر دے مجھے۔ زاویہ گہری سانس لیتے خود کو کنٹرول کرتا آسمان کی طرف دیکھتا بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، میری کیا مجال کچھ کہنے کی؟ وہ سنجیدگی سے آس پاس نظریں دوڑاتے بولا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، ثنا نے دو بدو کہا۔ زاویہ اس کی تیز بات پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی، سچ بتانا۔ وہ دو قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آتے آہستہ سے بولا۔ میں کیوں تمہیں کچھ بتاؤں؟ تم کون سا میرے مامے کے بیٹے لگتے ہو اور یہ آگے کیوں آ رہے ہو؟ دور ہو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھ ثنا فوراً پیچھے ہٹی۔ خاموشی سے میری بات سن لو ایک بار، میں کچھ نہیں کر رہا، نہ مجھے سن رہا ہے اور نہ ہی کچھ کہہ رہا۔ تو فضول الفاظ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں میں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے پہ قابو پاتی تیز تیز کہتے رکی رہی، آگے چل دی۔ زاویہ نے لب سختی سے بھیجے سرحد سے اس کی جانب بڑھا۔ ایک دم زاویہ کے سامنے آنے پہ اس نے اپنے قدم روکے۔ دیکھو مجھے مجبور مت کرو الٹا سیدھا کرنے پہ، مجھے جانتی نہیں ہو تم، میں ابھی کچھ نہیں کر رہا۔ لیکن میری بات کا جواب نہ دیا تو میں۔ زاویہ ایک جھٹکے سے گلاسز ہٹاتے اپنی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں اس کو اعاں کرتے اس کی طرف غصے سے بڑھا۔ ثنا سہم گئی۔ زاویہ کے سامنے اس کی ساری اکڑ جھاگ کی عبارت بیٹھ گئی۔ اس لیے میری بات کار کھول کر سنو۔ اسے ڈرتے دیکھ وہ مزید اس کی جانب جھکتے سرخ پڑتی نگاہوں سے گھورتے بولا۔ نہیں کرنی میں، مجھے جانا ہے بس۔ وہ اپنی کہتی آگے بڑھتی۔ زاویہ نے اپنا بازو جھٹکے سے اس کی راہ میں حائل کرتے اس کا راستہ بند کر دیا۔ ثنا کو ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ بے اختیار اس کے ہاتھ نے ماتھے کو چھوا۔ زاویہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ رہا تھا۔ ثنا نے کنکھیوں سے زاویہ کو دیکھا جو خون آشام نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ثنا اپنے خشک پڑتے ہونٹ کو زبان سے تر کرتے گویا ہوئی۔ ساری غلطی ہی میری تھی۔ آپ بالکل درست فرما رہے تھے، مجھ پاگل کو سڑک پر چلنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر لی، اب مجھے جانے دو پلیز۔ ثنا دیوار کے ساتھ لگی کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جن میں خون اترا ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات بے حد سخت اور کھردرے تھے۔ ثنا کی ٹون ایک دم بدلتے دیکھ زاویہ کو ہنسی آئی جیسے وہ فوراً لب بھینچے دبا گیا۔ اتنی عزت، کیا بات ہے، لگتا ہے محترمہ کا دماغ ٹھکانے لگ گیا۔ ایک ابرو اٹھائے اپنی ہلکی بڑی بریڈ پر انگلیاں پھیرتے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ثنا اپنی بات ختم ہوتے راہ فرار پاتی اس کی سائڈ سے نکلتی کہ زاویہ سرحد سے اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔
نہیں، ثنا تیزی سے دوسری جانب مڑتی آگے بڑھی، جب مقابل آتے پھر سے اس کا راستہ روک گیا۔ کہا نہ، نہیں جا سکتی، زاویہ روبدار آواز میں بولا۔ ثنا نے بے بسی سے سر اٹھا کر اس دیو کامل مجسمے کی عملی مثال بنے زاویار کو دیکھا، جو اسے اس قدر ہراساں کر رہا تھا کہ ثنا کا دل خوف کی زد میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب تک میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گی تم کہیں نہیں جا سکو گی، سمجھی؟ بہتر یہی ہے، وہ کہہ رہا کہ ثنا پھر سے اس کی بات کاٹتے بولی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ ثنا بھی یہ لہجے میں کہتے آخر میں زور سے چیخی۔ چپ، بالکل چپ، بہت زبان دراز ہو تم، زاویہ اس سے بھی اونچی آواز میں چلایا۔ ثنا ڈرتی پیچھے ہوتی، اپنی چادر مٹھی میں دبوچتی اپنے آنسو حلق میں اتارنے لگی۔ ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ ثنا کو روتے دیکھ اپنا لہجہ دھیما کرتے اس کی جانب قدم اٹھاتے گویا ہوا۔ بہرحال مجھے یہ بتاؤ، وہ لڑکی کہاں ہے جو کل تمہارے ساتھ تھی؟ کون لڑکی؟ ثنا نے ناسمجھی سے زاویار کو دیکھا، جس کا کل یہیں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ زاویہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اگلی بات کہتے ہی ثنا کو زوردار جھٹکا لگا، دماغ میں کل کا سارا واقعہ رونما ہوا۔ اس کی بات پر ثنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ آج وہ کیوں نہیں آئی؟ زاویہ پرتجسس ہوتے سوال پہ سوال کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اسے کیسے جانتے ہو؟ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ثنا کا دماغ شائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت کا شکار ہوتی بے یقینی اور حیرت لیے الٹا زاویہ سے سوال کرنے لگی۔ ثنا کو لگا جس لڑکے سے کل اس کی لڑائی ہوئی، اس لڑکے نے ان دونوں سے انتقام لینے کے لیے زاویار کو بھیجا ہے۔ میں جو کوئی بھی ہوں، جو پوچھ رہا ہوں، پہلے اس کا جواب دو۔ زاویار جھنجھلاتے بولتے غصے سے مزید ایک قدم آگے بڑھا۔ ثنا کی جان ہوا ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ ثنا کے سامنے کل کا سارا منظر گھوم گیا۔ زاویہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ثنا تھوڑی سی ہمت اکٹھی کرتی اچانک سے زاویار کو پیچھے دھکیلتی سرپٹ دوڑی۔ زاویہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، مگر تھوڑی دور جاتے اگلے ہی لمحے وہ ثنا کو جا لیا۔ نہ، یہ غلطی مت کرنا دوبارہ، تم بھاگ نہیں سکتی مجھ سے بچ کر۔ زاویہ تمسخرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ بڑی چلاک ہو، سجی دکھا کر کھبی مارتی ہو، ہاں؟ اس کے ساتھ زور آزمائی کرتے، اس پہ چوٹ کرتے، اسے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ثنا سٹپٹا گئی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو بدتمیز انسان، ہاتھ چھوڑو۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی اپنا ہاتھ جو زاویہ کے آئینی گرفت میں تھا چھڑانے لگی، مگر سب کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ لگتا ہے تمہیں ایک بار کی آرام سے کہی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے نہیں مانو گی، چلو۔ زاویہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا گاڑی کی جانب بڑھا۔ ثنا جو شور مچا مچا کر لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، زاویہ کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اسے اندر دھکیلنے لگا۔ ثنا فوراً اس کی منت سماجت پر اتر آئی۔ تم میں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، ایسا مت کرو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، رحم کرو مجھ پر۔ وہ روتی گر گراتی مزاحمت کر رہی تھی۔ زاویہ اسے محض ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا کر رہا تھا، ورنہ اس کے لیے اس لڑکی کو گاڑی میں ڈالنا کوئی مشکل نہ تھا۔ زاویہ رکا اور اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ ثنا نے ڈرتے روتے ہچکیاں لیتے سر اٹھا کر زاویار کو دیکھا، جو قہربار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس سب کھینچا تانی میں ثنا کی چادر کندھوں سے اترتی بازوؤں میں پڑی جھول رہی، جبکہ اس کا حجاب بھی خراب ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پلیز مجھے جانے دو، میں معافی مانگتی ہوں، میں نے غصے میں اس لڑکے کے منہ پر پیسے مارے تھے، پلیز جانے دو، پلیز۔ ثنا بہت بری طرح روتی ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ ثنا کے منہ سے پیسوں والی بابت سنتے وہ جان گیا کہ وہ کل والے معاملے کی بات کی وجہ سے ڈر و خوف کا شکار ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جو، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بس میں تم سے جو سوال کروں گا تم صرف ان کے جواب دو گی، اگر نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ثنا نے چہرے سے آنسو صاف کرتے اور سر ثبات میں ہلایا۔ شاباش، اب جلدی سے مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ، کیا نام ہے اس کا؟ کیوں نہیں آئی وہ؟ زاویہ ایک ہاتھ کھولے دروازے پر اور دوسرا ہاتھ گاڑی پر رکھتے تھوڑا سا آگے جھکا۔
ثنا ششپنج کا شکار ہوئی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے بتائے یا نہ بتائے، جب اسے جھکتے دیکھ وہ پھدک کر پیچھے ہٹی۔ جھوٹ بولنے کی ہرگز کوشش مت کرنا، کیونکہ جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ تیز نظروں سے دیکھ ایک ایک لفظ پر زور دیتے گرایا بولا۔ آخر میں ایک ابرو اٹھاتے اشارہ کیا کہ ہاں بھئی، اب بولو کیا نام ہے اس کا۔ اس کے تیور دیکھ ثنا نے اپنے منہ پر لگا قفل کھولا۔ میرال، ثنا نے گھبراتے فوراً کہا۔ میرال۔ زاویہ نے اس کا نام دھیرے سے پکارا، جیسے تصدیق چاہی ہو۔ ثنا نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ زاویہ کے گداز ہونٹوں پہ ایک حسین تبسم سی بکھر گئی، جسے اس نے جلد سمیٹتے چہرے پر ازلی غصے کا خور چڑھا لیا۔ آج کیوں نہیں آئی؟ وہ سنجیدگی سے کہتے کندھے جھکائے۔ اس نے کالج چھوڑ دیا ہے، ثنا دو بدو بولی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ سیدھی طرح بتاؤ۔ وہ اس کے ابا نے چھڑوا دیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ ثنا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ میرال، مجھے معاف کر دینا، میں بے بس ہوں۔ آنکھیں کھولتی گہری سانس فضا میں خارج کرتی ایک ہی سانس میں ساری ردات کہہ ڈالی۔ زاویہ نے لب سختی سے بھینچے، آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھیں لال ہوئیں۔ زاویہ نے اپنا رخ موڑ لیا، دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے چہرہ اوپر اٹھاتے لمبی سانس لی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ارد گرد نگاہ دوڑاتے اس کی پشت کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں جاؤ، زاویہ دانت پستے گرایا۔ ثنا اس کے سائڈ پر ہٹتے اجازت ملتے ہی مخالف سمت دوڑی۔ زاویہ اپنی نظر زمین پر مرکوز کیے غیر مرئی نقطے کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجا۔ وہ چونکتے جیب سے فون نکال کر دیکھنے لگا۔ کال اہم تھی، اس لیے خود کو کمپوز کرتا ریسیو کر گیا۔ ہیلو، اچھا ٹھیک ہے، پکی خبر ہونی چاہیے۔ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، مکمل طور پر جانچ پڑتال کرو۔ فون بند کرتا اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں پہ گلاسز لگاتا انہیں چھپا گیا۔ شاہانہ چل چلتا 3 ہی جستوں میں گاڑی میں سوار ہوا۔ ایک نظر سڑک کے پار اس گلی پہ ڈالتے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ کمل بیگم روزانہ کی طرح کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ ماتھے پہ لگی چوٹ پر پٹی باندھے بمشکل ناشتہ بنا رہی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اب بھی واضح طور پر ظاہر ہو رہی، جسے بہنے سے روکتی اپنے اندر اتار رہی تھیں۔ میرا رات بھر سو نہ سکی، اب بھی کافی دیر تک ایسے ہی چت لیٹی کھلا میں آنسوں سے خشک آنکھیں لیے غور سے دیکھ رہی۔ کمرے کے باہر سے آتی آواز پر اٹھتی باہر آئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں حساس ہو چکی تھی۔ سورج کی تیز روشنی آنکھوں میں پڑی، اس کے سر اور آنکھوں میں درد سے ٹھیس اٹھی۔ وہ سہ نہ سکی، فوراً اپنی آنکھیں پر ہاتھ رکھتے بند کر گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہتے، ایک ساتھ لرزتی سانس بھرتے، دھیرے سے زخموں سے چور اپنی سرخ پڑتی کالی ہنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی سے اپنی ماں کچن میں کام کرتے نظر آئی۔ وہ غائب دماغی سے یک ٹک ان کو دیکھتے گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظر دھندلانے لگی۔ میرال پلکیں چپکاتی سامنے کے منظر کو صاف کرنے کی معمولی سی کوشش کرتی، جو پھر سے دھندلا جاتی۔ اور ہونٹوں پہ قفل لگائے بنا سسکے، بنا آواز کیے وہ بے آواز اشک بہاتی رہی۔ جب انسان کے اندر کوئی شدت سے ٹوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی بے آواز روتا ہے کہ کوئی نہ دیکھ پاتا ہے نہ محسوس، کوئی جان نہیں پاتا ہم رو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہوتے وقت کے دوش پہ موڑتی ہوا کے سنگ بہہ رہے تھے۔ نہ کوئی گیلا زبان پر آتا ہے نہ شکوہ، بس ایک تالا لگ جاتا ہے سوچ کو، پھر نہ کچھ سمجھ آتا ہے نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ بے اختیار ہوتے وقت کے ستم گیری پہ بے شمار قیمتی آنسوؤں کو بے مول کرتے بہاتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال میرال کا تھا۔ اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی گڑیا کو دیکھ وہ چونکتی چہرہ دوپٹے سے پوچھتے فوراً سے باتھ روم میں گھس گئی۔ صبح صبح اس کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی وہ۔ گڑیا بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تھی۔ اسکول 8 بجے تک لگتا، مگر یہ محترمہ 9 بجے چھوڑ کر تشریف لاتی۔ کمل بیگم نے کچن کی کھڑکی میں سے اسے دیکھا۔ اسکول تو پچھلی ہی گلی میں واقع تھا، پر اس کے روز دیر سے آنے کی بابت کمل بیگم کو اور نہ ہی میرال کو کبھی سمجھ آئی۔ آج تک گڑیا سے کسی نے نہیں پوچھا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ہمت اکٹھی نہیں کر پا رہی تھیں کہ جا کے اس سے کچھ پوچھتی۔ گڑیا اپنا ہاتھ چادر میں چھپاتی کمرے میں غائب ہوئی۔ کمل بیگم دیکھ چکی تھی مگر کچھ بولی نہیں، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ میرال نے آئینے میں خود کو دیکھا، لمبی کالی فراک میں باریک کالا دوپٹہ لیے زرد پڑتی رنگت، آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے اداس اترا چہرہ جس پر چوٹ کے نشان بکھرے کھلے گھنے بال کمر پر پھیلے تھے۔ اس کی سرخ سوجی آنکھیں رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ تلخی سے ہلکا سا مسکراتی، سر ہلاتی، نل کھولتی جھکی، ہاتھوں میں پانی بھرتے چہرے پر گرایا۔ آہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ آنکھوں پہ پانی گرنے سے اسے جلن کا احساس ہوا، جیسے کسی نے مرچیں لگا دی ہوں۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔